قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیتیں اور ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا۔ ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس ہے، اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر۔ شان نزول۔ یہ آیت ان یہود اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی ہو جو اللہ کی راہ میں گئے ہیں، اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئیں اور مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی رائے دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا
اسے تشویش میں ڈال دیتا اور رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہود کی ایک اور بری عادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے تھے، السلام علیکم۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ ایک ہم جو سلام کرتے ہیں وہ ہے السلام علیکم، اور یہ لوگ سلام میں اس طرح کیا کرتے تھے، السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے۔ یعنی ناظرین یہاں پر آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اگر سلام کے الفاظ غلط ہو جائیں تو معنی کتنا بگڑ جاتا ہے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن اس کو پڑھ دیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہو جائے گا تم پر موت آئے۔ تو جب یہ لوگ بدبخت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو یہ اس طرح سلام کرتے تھے، السلام علیکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے جواب میں علیکم، یعنی تم پر بھی موت آئے، یہ فرما دیتے۔ یہاں اسی سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہود کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں ان کی گفتگو سمجھ گئی اور میں نے کہا تم پر موت اور لعنت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، یعنی تم پر ہو۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ شخص یہود سے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارے اوپر موت ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور تم پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانے دو اور نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بد گوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے وہی بات ان پر لوٹا دی تھی، بس ان کے بارے میں میرے الفاظ شرف قبولیت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا تھا۔ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس نے یوں کہا تھا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، وہ چلا گیا ہے، تم اسے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اسے واپس لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے السلام علیکم کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں یوں کہو، علیک ما قلتا، یعنی تم پر وہی چیز نازل ہو جو تم نے کہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں دشمنوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے، جس میں یہ داخل ہوں گے تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آئے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی، لہٰذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی ان آیتوں کی برکت نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں نیکی کی دعوت کتاب سے عیب پوشی کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی، مسلمانوں کا عیب چھپانا یہ کتنا ضروری ہے۔ آئیے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں عیبوں کی ٹٹول یعنی عیبوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ضمناً غیبتیں، تہمتیں اور بدگمانیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں نیت کے ساتھ احکام تبدیل ہوتے ہیں، مثلا نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے، یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں، بلکہ اس طرح کے معاملے میں جس سے پوچھا گیا اس پر واجب ہے کہ درست بات بتائے، اور اگر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے سوال نہ کیا گیا تو غیبتوں اور تہمتوں کے ذریعے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرنے کے بجائے عیب پوشی سے کام لے کر جنت کا حقدار بنے۔ مگر عموماً طرح طرح کے سوالات کے ذریعے غیبتوں اور عیبوں کی ٹٹول یعنی عیوب کی معلومات اور کرید میں یہ نیت نہیں ہوتی، بس لوگ پوچھنے کی خاطر پوچھتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات خود بھی گناہوں میں پڑتے اور بارہا جواب دینے والے کو بھی گناہ گار کر دیتے ہیں۔ کچھ مثالیں آئیے آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح کا سوال کرنا چاہیے، کس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو عیب نکالنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی نے مکان کرائے پر لیا تو اب پوچھنا مکان مالک کیسا ہے؟ کوئی بندہ مکان میں رہتا ہے کسی کے کرائے پر، اور اب اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی تمہارا مکان مالک کیسا ہے۔ یہ سوال فی نفسی گناہ نہیں، مگر گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کرایہ دار نے جواب میں کہا معاملات کا صاف نہیں، بہت بد اخلاق اور کنجوس ہے۔ اس طرح اس نے 3 عیب کھولے، وہ بھی اگر اس میں موجود ہوں تو ہی عیب کہلائیں گے، اور اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہو گئیں۔ اللہ اکبر، ورنہ یہ تہمتیں کہلائیں گی۔ اگر یہ عیب اس میں نہیں ہے تو پھر یہ تہمت ہو جائے گی۔ اور اگر صرف اس لیے پوچھا کہ مکان مالک کے عیوب معلوم ہو تو اب یہ عیب ڈھونڈنا ہوا، جو کہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح کسی نے مکان کرائے پر دیا تو اب اسے یہ پوچھنا کرایہ دار کیسا ہے۔ یہ سوال فی نفسی گناہ نہ صحیح مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا مکان مالک نے اگر یہ جواب دیا بڑا ہی چال باز ہے، کبھی وقت پر کرایہ نہیں دیتا، خواہ مخواہ کی ٹھوک ٹھاک کر کے میرے مکان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس طرح 3 عیب اس نے کھول دیے، وہ بھی اگر اس میں موجود ہوں تو ہی عیب کہلائیں گے، اور اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہو گئی، اور اگر اس میں یہ عیب موجود نہیں ہے تو پھر یہ 3 تہمتیں کہلائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سوال یہ کیا جاتا ہے آپ کا نیا نوکر برابر کام کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے وغیرہ کہہ کر گناہ گار ہو جائے۔ رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی نہیں پڑھتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں، اس طرح کا سوال کرنا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے والد صاحب نمازی ہیں یا نہیں، اس طرح کا سوال کر کے لوگوں کے عیب نکلوانا۔ تم نے ابھی تک نئے کپڑے نہیں پہنے، عید کی نماز بھی پڑھی یا نہیں، اس طرح کا سوال کرنا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں کسی سے پوچھنا واہ بھائی آج بڑے فریش یعنی تازہ لگ رہے ہو، روزہ بھی ہے یا نہیں،
اس بار رمضان میں آپ نے کتنے روزے رکھے یہ پوچھنا. اب ظاہر سی بات ہے اگر اس نے پورے روزے رکھے ہوں گے تب تو چلو بتا دے گا صحیح. اس نے اگر روزے پورے نہیں رکھے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عیب ہے, گناہ ہے روزے نہ رکھنا, تو اب اس کے عیب آپ پر ظاہر ہوں گے خواہ مخواہ بلا وجہ. ٹھیک ہے, اس نے نہیں رکھے, وہ اللہ اس کا معاملہ ہے, اللہ پاک جانے, اللہ کو اس کو عذاب دینا ہے, اسے بخشنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے بخشے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب کرے. آپ کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے کہ بھئی تم نے کتنے روزے رکھے؟ اب اس نے اگر بتا دیا کہ بھئی میں پورے روزے نہیں رکھ سکا, اب زمانے میں اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ بھئی جو فلاں شخص ہے اس نے 5 روزے چھوڑ دیے رمضان کے, 10 روزے چھوڑ دیے. تو یہ بھی سوال فضول کا سوال ہے. اسی طرح کوئی تراویح چھوڑی تو نہیں, یہ سوال کرنا بھائی تم پوری زکوٰۃ نکالتے ہو یا نہیں, اس طرح پوچھ کر کے عیب نکالنا کسی کا. آپ کی بیوی شریف تو ہے نا, یہ سوال کرنا. لڑتی تو نہیں, اسی طرح عورتوں کے بارے میں سوالات کر کر کے اس کی عیب ٹٹولنا. شادی شدہ بیٹی کی ماں سے پوچھنا آپ کی بیٹی کی ساس اچھی ہے یا نہیں, لڑائی تو نہیں کرتی, روٹی دیتی ہے یا نہیں, بیٹی کو ستاتی تو نہیں, اپنے بیٹے کے کان تو نہیں بھرتی, وہ جو ان کی طلاقڑی نند گھر میں بیٹی ہے وہ مسائل تو نہیں کھڑے کرتی. اس طرح کے سوال کرنا. اسی طرح بیٹے کی شادی کے بعد اس کی ماں سے پوچھنا اب بیٹا آپ کا خیال رکھتا ہے یا نہیں, پہلے کی طرح تنخواہ لا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے یا اپنی جوروں کے حوالے کر دیتا ہے, بہو نے کالا علم کرا کے اسے اپنی طرف تو نہیں کر لیا, بہو اچھی ہے یا نہیں, تعویذ گھنٹے تو نہیں کرتی, زبان دراز تو نہیں, آپ کی عزت کرتی ہے یا نہیں. اس طرح کے سوالات کر کے اب وہ ساسو ماں سے اس کے بارے میں کچھ نہ کوئی, اب ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے سوالات ہوں گے اب جو ساس ہے وہ بھی بولے گی ہاں وہ بڑی خراب ہے, وہ تو میرے طرف توجہ نہیں کرتی, جو نئی جو بہو آئی ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے. سوال اگر نہ کیا جاتا تو اس طرح کی چیزیں بھی وہ نہ آتی, لیکن پھر خواہ خواہ وہ عجیب طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں, پھر وہ عیب دوسروں کے اچھلنے شروع ہوتے ہیں, اور یہ سارا ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس طرح سوال کرنا اس دن فلاں کے گھر سے تیز گفتگو کی آواز آ رہی تھی, کون کون لڑ رہے تھے؟ اب تمہیں کیا مطلب ہے کون لڑ رہا تھا کون نہیں لڑ رہا تھا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں بھائی اس کا شوہر بڑا ظالم ہے, کہیں بیچاری کی بے قصور پٹائی تو نہیں لگاتا. دولہا سے پوچھنا سسر صاحب نے جہیز دینے میں بخل سے کام تو نہیں لیا. اسی طرح اس دن خوب بن ٹھن کر سسرال پہنچے تھے, سسر صاحب نے لفٹ بھی کرائی یا نہیں, صحیح طریقے پر آؤ بھگت کی یا نہیں. شادی شدہ اسلامی بھائی سے سوال کرنا آپ کے بچوں کی امی 5 وقت کی نماز پڑھتی یا نہیں. اب یہ کیوں سوال کرنا ہے, آپ کو کیا مطلب ہے نماز پڑھے نہ پڑھے. آپ کے بھائیوں سے پردہ کرتی یا نہیں, بے پردہ تو نہیں گھومتی. اسی طرح آپ کا باس سیٹھ صحیح آدمی ہے یا نہیں, کنجوسی تو نہیں کرتا, بد اخلاق تو نہیں ہے, ملازموں کو گالیاں تو نہیں لگاتا. اسی طرح طلباء کرام سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بلا حاجت پوچھنا آپ کے فلاں استاذ کیسا پڑھاتے ہیں, ان کا پڑھانا کچھ سمجھ میں آتا بھی ہے یا صرف اوپر سے گزر جاتا ہے, یہ سوال کرنا. کسی کا مہمان بننے والے سے پوچھنا ہاں بھائی ان کی میزبانی کا لطف آ رہا ہے یا نہیں, انہیں مہمان نواز پایا یا نہیں پایا. دعوت اسلامی کے فلاں علاقے کی مشاورت کا نیا نگران آپ کو کیسا لگا, اسلامی بھائیوں کو جھاڑتا تو نہیں. نگران سے پوچھنا فلاں مبلغ آپ کی اطاعت کرتا ہے یا اپنی چلاتا ہے. اسی طرح کسی مبلغ سے پوچھنا سچ سچ بتائیے گا کہ آپ نے آج کا بیان اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کیا یا رضائے الہی کی خاطر کیا. اس طرح کے سوالات بھی کیے جاتے ہیں. کسی محفل نعت میں غیر حاضر رہنے والے نعت خواں سے پوچھنا فلاں جگہ تم نعت خوانی میں اس لیے نہیں آئے نا کہ یہاں کچھ ملے گا نہیں. اسی طریقے سے فلاں افسر نے آپ کا کام فری یعنی مفت میں ہی کیا ہے نا, پیسے ویسے تو نہیں مانگے. اس طرح کے سوالات کرنا. اچھا آپ صرف FGN چینل ہی دیکھتے ہیں یا دوسرے چینلز پر گناہ بھرے پروگرام بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ سوال کرنا. فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھتے. اب یہ سوالات اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کی یقیناً ایک پوری لسٹ ہے, اور لوگ اس طرح کے سوالات کر کر کے گناہوں کے بہت گہرے گڑھے میں کودتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں زبان کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کا اچھا استعمال کرنے اور اس کو نیکیوں میں لگانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن